بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10 ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو بچوں کو قرآن پاک سے جوڑے رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس تیز رفتار زندگی کو متوازن اور پرسکون رکھنے کے لیے قرآن پاک مددگار ثابت ہوتا ہے، اور والدین ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑے رکھنے میں مدد کریں۔ تو اسی سلسلے میں کچھ عملی تجاویز آپ کو بتانا چاہیں گے، اور اگر آپ انہیں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے انعامات کی، یعنی بچوں کو قرآن حفظ کرنے پر ملنے والے انعامات کے بارے میں بتائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ قرآن کریم اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، جتنا وہ قرآن پڑھے گا اتنا ہی اس کی جنت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر آپ کا بچہ کسی بھی وجہ سے یاد کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس پر دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ بچوں کے سیکھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ اپنے بچے کا موازنہ دوسرے بچوں سے ہرگز نہ کریں، بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں پر خوشی منائیں۔ نمبر 3، دن کے آخری گھنٹے سے فائدہ اٹھانا، یعنی سونے سے پہلے بچے کو اس سورہ پر نظر ثانی کرنے دیں جو اس نے دن میں سیکھی ہے، یا اس سے قرآن کی کہانیاں یا اسباق پوچھیں۔ اس سے قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ اسے اچھی نیند لینے میں بھی مدد حاصل ہوگی۔ نمبر 4، جب بچے کا موڈ نہ ہو تو اسے بار بار اصرار کر کے ایک کام کو کرنے کے لیے فورس نہ کیا جائے۔ اس طرح سے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور بچہ اس کام کی طرف مائل ہونے کی بجائے دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہیں وقت دیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کون سا وقت مناسب ہے جب ہم ساتھ بیٹھ کر قرآن کے بارے میں بات کر سکیں۔ نمبر 5، والدین کی دعا۔ والدین کی دعا کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ اپنے بچوں کے لیے والدین کی دعائیں سنتا ہے۔ جب بچے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے اور وہ سیکھنا نہیں چاہتے اور ضد کرتے ہیں تو انہیں ڈانٹنے کی بجائے ان کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ نے شیخ سدیس اور ان کی والدہ کا قصہ سنا ہے؟ ایک دن شیخ سدیس شرارتی حرکتیں کر رہے تھے۔ ان کی والدہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، جاؤ، اللہ آپ کو حرمین کا امام بنائے۔ اور یہ ہے ماؤں کی دعا کی طاقت۔ سبحان اللہ! ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیخ سدیس حرم کے امام ہیں۔ نمبر 6، مثال کے ذریعے سکھائیں۔ اگر آپ وقت پر نماز نہیں پڑھتے تو اپنے بچے سے ہرگز یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اپنے بچوں میں تبدیلی دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی سطح پر کن چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، اچھی اسلامی کتابوں میں سرمایہ کاری کریں اور انہیں قرآن یا حدیث کی کہانیاں سنائیں۔ بچوں کے ماہر نفسیات کے مطابق ہاتھ میں کتاب ہونا حیرت کا کام کرتا ہے۔ بچوں کو کتاب پکڑنے اور محسوس کرنے دیں، کہانیاں پڑھیں یا پھر ہر روز انہیں کہانیاں مسلسل پڑھتے رہنے کو کہیں۔ نمبر 8، انہیں جنت سے متعارف کروائیں۔ جہنم بچوں کو قرآن سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میں نے ذاتی طور پر اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ جب بچوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں حیرت ہوتی ہے۔ انہیں انعامات کے بارے میں بتائیں جو جنت میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کے غضب سے خبردار کریں۔ صرف ایک نرم یاد دہانی کروانی ہے، نہ کہ بچوں میں خوف پیدا کرنا ہے۔ اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، اسکول میں یا دوستوں کے ساتھ، کھیل کے ساتھیوں کے ساتھ یا کہیں اور، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ نمبر 9، بچوں کو اپنے پسندیدہ قاری کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنائیں۔ جب وہ کھیل رہے ہوں، بچوں کو قرآن سے جوڑنے میں مدد کریں۔ عملی طور پر اس نے والدین اور بچوں کو لاشعوری طور پر یاد کرنے میں مدد کی ہے۔ اور نمبر 10،
قرآن پڑھتے وقت آیت کا ترجمہ پڑھنے سے بچوں کو قرآن سے جوڑنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ بچوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور انہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ ہم سے اپنی کتاب کے ذریعے بات کرتا ہے۔ آیات کی تشریح کریں، مضامین کی تفصیلات میں جائیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ سے جڑ سکتے ہیں اور زندگی کے تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور ایسی مزید معلومات کے بارے میں جانتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔